اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بطور مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام علم کے، دین کے، تعلیم کے اتنے شوقین ہوا کرتے تھے کہ وہ ہر معاملے میں جب بھی کسی ڈاؤٹ میں، شک میں مبتلا ہوتے، فوراً حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے اور اللہ کے نبی ان کو ان کے سوال کا جواب دے دیتے۔ تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، سیکھنے کا جو سلسلہ ہے کہ پوچھا جائے، سیکھا جائے، پڑھا جائے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اسلام کی ابتدا بھی اسی پڑھنے اور پڑھانے سے ہے کہ قرآن کا جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ ہے اقرا، پڑھو۔ یعنی جس دین کا پہلا لفظ پڑھنے پر مشتمل ہے، ہماری قوم اسی پڑھنے سے جو ہے وہ پیچھے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کا جواب اس طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اعلان نبوت کے بعد جو صحابہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، دین میں داخل ہوئے، ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو پہلے کسی اور دین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ مثلا کوئی صحابی یہودی مذہب پہ تھا، یہودی مذہب کو چھوڑا اور نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کوئی کرسچن دین پر تھا، اس نے وہ کرسچن مذہب چھوڑا اور دین اسلام کو قبول کیا، حضور کا کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب وہ صحابہ کرام کے جو کسی دوسرے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا کہ اس دین پہ رہتے ہوئے جو معاشرے میں ہم سے کام ہوئے، جو معاملات ہوئے، اور وہ اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق اور منشا کے مطابق نہیں تھے، تو ان کے بارے میں ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ان کی سزا جزا ہوگی؟ ان کی معافی تلافی ہوگی؟ ان کا کیا بنے گا؟ تو جب وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے حبیب آپ کے پاس جو یہ غلام آئے ہیں، جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، فَقُلْ، ان کو بتا دو، یہ جو پریشانی لے کے آئے ہیں، جو دلی دماغی طور پر ٹینشن لے کے آئے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو میری طرف سے بتا دو کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے ذمے لازم کیا ہوا ہے، اور جو تمہارے پچھلی زندگی کے معاملات گزرے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب تم نبی کے غلام بن چکے ہو، اور کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا، یعنی وہ جو پچھلی زندگی کے معاملات۔ اور فرمایا من عمل منکم سوءا بجہالہ، اگر کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فانہ غفور رحیم، اللہ اس کے لیے بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہ یہاں پر دیکھیں کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا گناہ گار توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، ایک خاتون 2 بچے لے کر سوال کرتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تھیلی لے کے آئی جس میں کھجوریں رکھتی تھی. اس تھیلی کو جھاڑا تو اس میں سے ایک دانہ جو ہے کھجور کا نکلا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت گھر میں سوائے اس کھجور کے دانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور کا مطلب ایک سادگی کا نظام تھا. یہ آپ کا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اختیار ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی اس ترتیب سے گزاری کہ اگر کوئی میرا امتی فاقوں میں مبتلا ہو جائے، اگر میرے کسی امتی پہ یہ وقت آ جائے تو وہ پھر میری طرف نظر رکھے کہ میں اس کا نبی بھی ایسی زندگی گزار گیا ہوں. ورنہ آپ چاہتے تو فرش پہ رہ کر عرش سے جو ہے وہ سامان منگوا سکتے تھے، فرش پہ بیٹھ کر جو ہے جنت سے سامان منگوا سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے اپنے آپ کو اس معاملے میں رکھا کہ میری امت پر اگر کوئی وقت آئے تو ان کے سامنے میرا نمونہ موجود ہو. تو اما عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ایک کھجور کے دانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس خاتون کو وہ کھجور کا دانہ حضور نے دیا. اس نے کھجور کا دانہ آدھا آدھا کیا، ایک حصہ ایک بچے کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسرے بچے کو دے دیا. تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ دیکھا ہے کہ اس ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو پیار کا انداز اپنایا ہے کہ خود کو بھوکا رکھا ہے اور اس نے وہ ایک دانہ اپنے بچوں پہ قربان کر دیا ہے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں جی ہاں یا رسول اللہ میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کا کتنا پیار ہے کہ خود کو بھوکا رکھا ہے، جو ملا ہے اولاد کو دے دیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دنیا میں بسنے والی ایک ماں کا پیار ہے، جتنا پیار تم اس ماں کا دیکھ رہی ہے اللہ اس ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے. ٹھیک، تو جو رب جو ہے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ رب کب چاہے گا کہ اس کا بنا ہوا بندہ جو ہے وہ کسی گمراہی کی جو ہے وہ روش پہ چل پڑے یا جہنم کے راستے پہ چل پڑے. اللہ کی یہ منشا ہے کہ اس کا بندہ اس کا حکم مانے اور اپنے آپ کو اس راہ پہ چلا کے رکھے جس راہ پہ چلتے ہوئے اس کے لیے اللہ رحمت کو جو ہے مقرر فرما دے. وہ اللہ کی رحمت سے پھر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اگر کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. بس ہمارے لیے ضروری ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، وہ دروازے پہ دستک دینے کا سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، وہاں پہ جانے کے ہم قابل بنے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی تو رحمت کا یہ عالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک مجھے منظر دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو یہ حکم جاری کیا کہ یہ دونوں جو ہے دوستی ہیں اور ان کو دوزخ کی طرف بھیج دو. دونوں جب دوزخ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک تیز تیز جا رہا ہے اور ایک جو ہے ایسے پیچھے مڑ مڑ کے ایستا ایستا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو بلائے گا، پوچھے گا دوڑ کر جانے والے سے کہ تم نے حکم سنا اور دوڑ کے چلے گئے، تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ دنیا میں تیرے حکموں کی نافرمانی کی، تیرے حکم سے منہ موڑا، میں اس لیے جلدی چل پڑا کہ تیرے حکم میں تاخیر نہ کروں تاکہ کسی بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤں. اور وہ جو ایستا ایستا جا رہا تھا اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو ایستا کیوں چل رہا تھا؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے تیری رحمت کے بڑے چرچے سنے تھے، میں نے تیری شان مغفرت کے بڑے چرچے سنے تھے، ایستا ایستا اس لیے جا رہا تھا اور مڑ مڑ کے دیکھتا اس لیے جا رہا تھا کہ شاید تیری رحمت آواز دے دے اور میں دوزخ سے بچ جاؤں. اللہ فرمائے گا ان دونوں کے لیے دوزخ کا حکم ختم کر کے ان کے لیے میں رب اپنی رحمت کی چادر عطا کرتا ہوں اور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں. نہیں، اللہ کی رحمت کا جو ہے یہ بندے کے ساتھ سلوک ہو. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہیں اور جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتے، بس اللہ خیر کرے.
روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ خیر کرے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں جانے یا علی، ٹھیک ہے؟ تو یہ قطعا مطلب ہے بندہ ہونے کا مفہوم نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس اعتبار سے کوئی کہتا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں، نہیں، ٹھیک ہے؟ جانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں گرا نہیں کرتے پھل کسی کی گود میں دوست، یوں گرا نہیں کرتے پھل کسی کی گود میں دوست، وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے، منزل کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا ہر حکم مانے کہ شاید اس حکم کے بعد جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ میرے لیے مقرر ہو جائے، اس کے بعد ہو جائے، اس کے بعد ہو جائے، اور کوئی گناہ اس لیے نہ کریں کہ بھئی اپنا جو ہے خیر ہے کوئی گل نہیں اور بھی تے کر رہے ہیں نکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سچی توبہ اور پھر اپنے آپ کو صحیح کرے تو اللہ کی شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے جو بندے کو عطا ہوتی ہے، اور ہم اگر اس سے محروم ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اور سبب نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پر بیٹھے پرندے کو دیکھ کر جو ہے رشک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، آزادی کے ساتھ اڑتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کاش کہ میں صدیق اکبر نہ ہوتا اور میں تیری طرح پرندہ ہوتا کہ آزاد فضاؤں میں گھومتا پھرتا اور قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ یعنی وہ صدیق اکبر کہ جس کے لیے اللہ سلام کا تحفہ عرش سے بیچتا ہے، جس کے لیے ایک مرتبہ نہیں کئی بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا صدیق جنتی ہے، جن کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا لیکن صدیق کا احسان جو ہے میں دنیا میں نہیں چکا سکا، قیامت کے دن چکاؤں۔ وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں پرندے کو دیکھ کے کہ کاش میں تیری طرح پرندہ ہوتا، دانا چگتا، کھاتا پیتا، آزاد فضاؤں میں پھرتا۔ اس لیے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے ہم پابند ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے اصول اور قوانین بنائے ہیں کوشش کریں اپنے آپ کو ان کے تابع کریں تاکہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اللہ کی شان کریمی جو ہے اس کے ہم حقدار بن سکے۔ اللہ کی حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتوں سے اور بے حد و حساب رحمتوں سے جو ہے ہر مسلمان کو حصہ عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویکینڈ ہے، اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی دین کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں کوئی سوال کسی کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ اصلاۃ دائمۃ بدعاء ملک اللہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔